أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يضره مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه لاحقون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين معاني أبو القاسم محمد صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا محمد وآل ولعنة الله عليهم شمار أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صلوا عليه التماس ہے ایک سورہ فاتحہ اخلاص ماہر تعلیم استاد پروفیسر ایک بہترین ادیب تحت اللفظ شیخانی میں اپنا نام ایک مثال رکھنے والی مثالی شخصیت ایک مربی ایک اچھا پڑوسی ایک اچھا شہری ایک اچھا رشتہ دار ایک اچھا باپ ایک اچھا چچا ایک اچھا انسان یعنی پروفیسر سید عابد حسین نقوی نے سید شکیر حسین نقوی کی ساری ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن مغفرت کے لیے بلند سبحان سورہ مبارکہ اسراء کی 82 نمبر پر نشان موجود آیت ہے اللہ اپنے اس کلام میں قرآن مجید کا تعارف کروا رہا ہے اور قرآن کی فضیلت کو بیان کر رہا ہے اور قرآن کا نام اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے قرآن کے نزول کا مقصد بیان کیا ہے کہ قرآن کا مقصد نزول کیا ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ قرآن کن کے لیے فائدہ مند ہے اور کن کے لیے نقصان دہ یہ بھی ممکن ہے چلا جائے اوپر جا کے اگر کوئی چیز لگا سکتے ہیں ایک صلوات اور دیا کریں گے توجہ ہے ارشاد ہو رہا ہے
وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اور ہم نے قرآن کو نازل کیا ما هو شفاء، مائے موصولہ اس بنیاد پر کہ اس میں شفا ہے۔ اچھا، ہمیں شفا کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو پھر فوراً ڈاکٹر ذہن میں آتا ہے، دوا ذہن میں آتی ہے، علاج اور معالجہ ذہن میں آتا ہے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ تو علاج اور معالجے کے بارے میں بھی تھوڑا سا طے کرنا ہوگا کہ بیماری کسے کہا جاتا ہے۔ بعض اوقات بدن کو تکلیف ہو تو ہم اسے بیمار کہتے ہیں، لیکن عزیزان گرامی بدن بیمار ہو اور روح ظاہر ہو تو بدن کی بیماری اثر نہیں دکھاتی اگر روح صحت مند ہو۔ کیا کیا جائے کہ روح صحت مند ہو جائے جو بدن کی بیماری کا اثر ہی نہ ہو۔ آپ نے کتنے ہی بیمار دیکھے ہوں گے کہ جو بستر پر لیٹے ہوئے ہیں مگر میدان میں اترنے والوں سے زیادہ شجاع نظر آتا ہے۔ وہ اس لیے کہ ان کی روح مضبوط ہے، ان کی روح صحت مند ہے۔ ممکن ہے کوئی 90 سال کا ہو اور اس کا ہاتھ کانپ رہا ہو لکھتے ہوئے، مگر وہ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اگر لکھ رہا ہو کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے، اس کا قلم بتا رہا ہے کہ بدن تو ضعیف ہے مگر روح جوان ہے۔ تو پہلے طے کیا جائے صلوات پڑھیں محمد والا کہ بیماری میں کون سی بیماری زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ روح کی جو بیماریاں ہیں وہ انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ بدن کی بیماری پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، لیکن روح کی بیماری اس کا گزارا نہیں ہے، وہ خطرناک بیماری ہے۔ اور کیا کریں کہ روح کی بیماری سے محفوظ رہیں؟ ایک رستہ میرے بچوں اور جوانوں، روح کی بیماری سے محفوظ رہنے کا، روح کی بیماری سے بچنے کا اور روح کو صحت مند رکھنے کا ایک رستہ عزاداری حسین ہے۔ جب میں اور آپ مجلس اعلیٰ میں آ کر بیٹھتے ہیں، صلوات پڑھیں اور محمد والا، تو یہ مجلس ہے یا شفا خانہ حسینی؟ ایک صلوات اور پڑھیں محمد والا۔ اس سے بلند اور بہتر صلوات کریں۔ پلٹیے اپنے مضمون کی طرف کہ یہ قرآن شفا ہے۔ اچھا، اس آیہ کریمہ میں تھوڑا مضمون اپنا مرتب کر رہا ہوں اور آپ کی سماعتوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو آیہ کریمہ سورہ اسراء کی 82 نمبر کی آیت میں نے پڑھی، یہ اس وجہ سے بھی پڑھی کہ ایک ایثار ثواب کی مجلس ہے، اور ایثار ثواب کی مجلس میں ہمارے ہاں جس چیز کا خیال رکھنا چاہیے اور رکھا جاتا ہے وہ ہے قرآن خوانی، قرآن کی تلاوت۔ اور اہل بیت کا چاہنے والا ویسے بھی قرآن سے دور رہ نہیں سکتا۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مولا علی سے جو وصیتیں فرمائی ان میں سے ایک وصیت یہ فرمائی کہ یا علی، شب اول قبر جب مجھے تم قبر کے حوالے کرتے جاؤ تو میری قبر پر بیٹھ کر قرآن پڑھنا ہے۔ تو یہ جو علماء کرام، بزرگ علماء کرام کہا کرتے ہیں نا قبر میں قرآن پڑھوانے کا، کہ اپنے مرحومین کے لیے ان کی قبر میں قرآن پڑھواؤ، یہ جناب زہرا کی خواہش ہے۔ تو ہمیں اپنے مرحومین کی قبروں پر قرآن خوانی کا انتظام کرنا ہے۔ قرآن کی آواز جب روح تک پہنچتی ہے اور مردے تک پہنچتی ہے تو وہ گویا اتنی دیر تک جنت میں ہوتا ہے، اور فرشتوں کو معمور کر دیا جاتا ہے کہ اس کی قبر پر قرآن پڑھا جا رہا ہے، جب اس کی اولاد میرا نام لے رہی ہو تو میری حیا کا تقاضا یہ ہے کہ میں اس مرنے والے کو معاف کروں۔ قرآن کی برکتوں میں سے ایک برکت یہ ہے، اور کہتے ہیں سنتے ہیں کچھ میں غافل ہوں بعض چیزوں سے کہ بعض اوقات پورا قرآن بھی نہیں پڑھا جا رہا ہوتا، اور مجلس میں جو قرآن خوانی کا جو دورانیہ ہوتا ہے ذرا کمزور پہلو ہے، تو
تو اس کا بھی کوئی حل نکالنا چاہیے، اس کے لیے کچھ سوچنا چاہیے، شہر کے ذمہ داروں کو اور علاقے کے علماء کو سوچنا چاہیے کہ آخر ایسا کیوں ہے، اور اس کا حل بھی کوئی نکل سکتا ہے۔ ایک حل اس کا یہ ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ قرآن مجید اگر آپ کے یہاں ہمارے یہاں کے پڑھنے والے نہیں ہیں تو ہم کسی اور کو دعوت نہیں دے سکتے۔ قرآن تو مختلف نہیں ہے سنی شیعہ، قرآن کروائی ہے، اور یہ بھی بہت آسان نہیں ہے آج کہنا کہ جی جن کے یہاں شناختی کارڈ کی تشیع ہے، جو شیعہ خاندانی شیعہ ہیں بس وہی ہر اعتبار سے صحیح ہے، اور اگر کوئی شیعہ نہیں ہے تو وہ قرآن پڑھے گا تو کوئی ثواب نہیں پہنچے گا۔ تو یہ تو مشکل ہے، بہت مشکل ہے یہ طے کرنا۔ میں تو جرأت نہیں رکھتا کسی سنی کو مولائی نہ مانوں، میرے اندر جرأت نہیں ہے۔ کتنی بڑی تعداد میں اہل سنت ہیں جن کے دل میں علی بستا ہے، اور اگر وہ ہاتھ کھول کے نماز نہیں پڑھ رہا تو وہ مجھ مولوی کا قصور ہے، وہ علی کے دروازے پہ آ چکا ہے۔ میں سمجھا نہیں پا رہا اسے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد والے۔ ہم مبلغوں کی کمزوری ہے، میں اپنے لیے کہہ دوں، ہم مبلغوں کی کمزوری ہے کہ ہم ان سے ہاتھ کھلوا نہیں پا رہے، ان تک ہم نے پیغام پہنچایا نہیں ہے کہ تم جس علی کو اولا مانتے ہو وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا تھا۔ اگر یہ میں سمجھا دوں اسے تو پھر کیوں دیر لگے گی اسے؟ اور ہم روزانہ مشاہدہ کر رہے ہیں کہ ہر آئے دن ہمیں ہاتھ کھولتے ہوئے لوگ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ والی بحث اگر کہیں کمزور ہے تو ہماری وجہ سے، لیکن یہ کہہ دینا کہ کیونکہ وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، وہ مثال کے طور پر جمعہ فلاں مسجد میں پڑھتا ہے تو وہ مولا ہی نہیں ہے، وہ اہل بیت کا چاہنے والا نہیں ہے، اور تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہو، تم کہیں نماز بھی نہیں پڑھتے ہو مگر شناختی کارڈ تم نے بنوایا ہے مولا علی کا، کیا مولا کے شیعہ ہے؟ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بھائی تھوڑی سی کڑوی بات ہو گئی ہے، ذرا اس کے ہاضمے کے لیے صلوات پڑھیں۔ تو قرآن مجید وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، قرآن کو نازل ہی اس لیے کیا گیا ہے کہ قرآن شفا ہے۔ آپ جا کر دیکھیے آج جدید دنیا میں تو بتایا جا رہا ہے کہ فلاں کینسر کا مریض، فلاں مثال کے طور پر آخری لمحے میں جانے والا مریض سکون پاتا ہے، راحت پاتا ہے، تکلیف اس کی برطرف ہو جاتی ہے جب اسے قرآن سنایا جاتا ہے۔ وہ جتنی دیر اسے قرآن سنایا جا رہا ہوتا ہے اتنی دیر اس کی روح کو سکون مل رہا ہوتا ہے۔ تو قرآن شفا، اور شفا روح کی بیماریوں کے لیے بھی ہے اور بدن کی سکون کے لیے بھی۔ عزیزان گرامی آگے آئی، آیت آگے بڑھی، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، یہ قرآن شفا ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے، یعنی قید لگا دی للمؤمنین۔ مولانا حضرات تشریف فرمائیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں تشریف فرمائیں، للمؤمنین، یہ قرآن شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ کیا کافروں کے لیے نہیں ہے؟ کیا مشرکوں کے لیے نہیں ہے؟ اچھا، مومنین کی ضد میں اللہ نے ایسی آیت میں جا کر جو نام لیا ہے نا، وہ مومن کی ضد میں منافق نہیں کہا ہے، ضد سے ضد کو پہچانا جاتا ہے نا۔ مومن کی ضد میں اللہ نے منافق کا لفظ نہیں لیا، ابھی میں آیت سنا رہا ہوں آپ کو۔ مومن کی ضد میں جو اللہ نے نام لیا ہے وہ ظالم نہیں لیا ہے، یعنی مومن ہے تو ظالم نہیں ہے، ظالم ہے تو مومن نہیں ہے۔ بھائی صلوات اور پڑھیں محمد والے۔ ارشاد ہوتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، قرآن کو نازل کیا گیا ہے شفا بنا کر اور رحمت بنا کر، کس کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور اس قرآن سے کسی ظالم کو کچھ حاصل نہیں ہوتا سوائے نقصان کی۔ مومن کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ شفا اور رحمت، اور ظالم کو کیا ملتا ہے قرآن سے؟ نقصان۔ اچھا، قرآن نقصان دینے کے لیے ہے؟ جی، یہ مجلس نقصان کے لیے ہے؟ ہاں اور نہیں، دونوں باتیں ٹھیک ہے، نہیں دونوں ٹھیک ہے۔
یہ مجلس نقصان کے لیے ہے، فائدے کے لیے؟ یہ مجلس مومن کے لیے فائدہ ہے اور حسین کے دشمن کے لیے نقصان۔ اسی مجلس سے صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہی مجلس کچھ کو فائدہ پہنچائے گی، کچھ کو نقصان پہنچائے گی، تو یہی مسئلہ حل ہو گیا نا۔ جو مجلس کا نام سن کے جاب در جاب مجلس میں پہنچے ہیں وہ مومن، اور جو مجلس کو بدعت بولے، شرک بولے، کفر بولے اور مجلس کے خلاف باتیں کریں وہ خود بخود نقصان پہنچا رہی ہے، سبھی وہی باتیں کر رہے ہیں۔ مجلس کا فلسفہ مومن کو فائدہ پہنچانا، ایسے ہی قرآن مجید۔ قرآن شفا اور رحمت ہے مومنین کے لیے اور خسارہ اور نقصان ہے ظالموں کے لیے۔ تو یہاں ایک جملہ اور حلیہ کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ مومن ظالم نہیں ہوتا، ظالم مومن نہیں ہوتا۔ ہو نہیں سکتا کوئی ظالم ہو اور وہ مومن ہو، اور ہو نہیں سکتا کوئی مومن ہو اور وہ ظالم ہو۔ اب مولا علی کی وصیت سنیے، اے حسن و حسین کونا للظالم خصما وللمظلوم ہونا۔ اے میرے حسنین ہمیشہ ظالم سے نفرت کرنا اور مظلوم سے پیار کرنا۔ ہو نہیں سکتا کہ کوئی علی کا چاہنے والا ہو اور وہ ظالم ہو۔ ہر شخص کا ظلم اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ روڈ چلتے بچے کے ساتھ اگر کوئی زیادتی ہو، کوئی ظلم ہو، کوئی اس کے ساتھ تعدی ہو تو وہ بھی ظلم ہے اور وہ بھی مظلوم ہے اور ظلم کرنے والا ظالم ہے۔ لیکن 6 مہینے کے بچے کے ساتھ حسین کی آغوش میں تھا، اس کے ساتھ ظلم بھی ظلم ہے، مگر دونوں کا بہت فرق ہے، اس لیے کہ وہ عام بچہ ہے، وہ حسین کا بچہ ہے۔ جتنا مظلوم عظیم ہوتا چلا جائے گا اتنا ہی ظلم کی قباحت اور شدت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ لہذا میرے اوپر ظلم کرنے والا تو معاف کیا جا سکتا ہے، مگر تمہیں جرأت کس نے دی جو تم یہ کہو کہ حسین کے اوپر ظلم کرنے والا یزید معاف ہو سکتا ہے؟ وہ قباحت ظلم شدید ہے، یہاں ظلم کی شدت میں ضعف جو ظالم ہوگا۔ یہ عیسیٰ کریمہ کا خلاصہ ہوگا، اس کا ترجمہ۔ عزیزان گرامی، قرآن نقصان پہنچاتا ہے ظالموں کو۔ تاریخ بشریت میں ظلم کے خلاف جس نے اہتمام کے ساتھ گفتگو کی ہو، جس نے انتظام کے ساتھ نظام بنایا ہو، جس نے ظلم کے خلاف بنیادیں ڈالی ہو، جس نے مظلوموں کی حمایت میں، فقیروں کی داد رسی میں نصاب زندگی مرتب کیا ہو، اسے علی کہتے ہیں۔ لہذا جیسے قرآن مجید ظالموں کے لیے نقصان ہے، ایسے ہی علی ظالموں کے لیے خطرناک ہے۔ اب ذرا مولا کائنات کا زیارت نامہ پڑھ کے دیکھیے، السلام علی نعمت اللہ علی الابرار۔ سلام ہو اس علی پر جو نیکوکاروں اور مومنوں کے لیے اللہ کی نعمت ہے، وَنِقْمَتِهِ عَلَى الْفُجَّارِ، اور کافروں، فاجروں اور ظالموں کے لیے جو اللہ کا عذاب ہے۔ یعنی علی مومنوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں اور فاجروں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جو قرآن کا مقصد نزول ہے وہی علی کا مقصد وجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ میرے مولا کا قرآن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق۔ سرکار دو جہاں سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ حبل اللہ کا کیا مطلب ہے؟ مولا علی سے پوچھا گیا، یا علی حبل اللہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ۔ اللہ کی رسی کا کیا مطلب ہے؟ وہ کون سی رسی ہے؟ کہاں لٹکی ہوئی ہے؟ وہ رسی جو اللہ کی رسی ہے کہیں لٹکی ہوئی ہوگی، مکے میں ہے، مدینے میں ہے، کہاں ہے وہ؟ کہاں جا کے اس رسی کو پکڑیں جو ہم اللہ تک پہنچ جائیں گے؟ قرآن پکار کے کہہ رہا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ حیدرآباد والوں نے کہاں دیکھی ہے اللہ کی رسی؟ میں اور ذرا اپنے مضمون کو پختہ کر لوں، اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم پر قائم رکھ۔ یہ کون سا رستہ ہے کہ جس پر قائم رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ کیا یہ کراچی سے اسلام آباد جاتا ہے یا انسان اسلام آباد سے مکہ جاتا ہے؟ وہ رستہ کون سا ہے کہ جس پر قائم رہنا ہے، یا ہدایت دی جا رہی ہے کہ اس رستے کو تلاش کرو؟
یہ رسی کون سی ہے جس کو پکڑنے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ بھائی رسی کا جب تصور آئے گا تو تحت سے فوق کا تصور بھی لانا لازمی ہے. یہاں سے وہاں کا تعلق، رسی لٹکی ہوئی ہے، رسی کو پکڑ لو. کنویں میں رسی ڈالی جاتی ہے تاکہ وہ ڈوبنے والا پکڑ لے. چھت سے رسی پھینکی جاتی ہے تاکہ چڑھنے والا اس رسی کو پکڑ لے. یہ کہاں لٹکی ہوئی ہے اللہ کی رسی؟ وہ اللہ کیا راستہ کہاں ہے جس پہ چلنے کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے؟ وہ مشرق میں ہے، مغرب میں ہے، شمال میں ہے، جنوب میں ہے، وہ کہاں ہے؟ تو بھائی میں محنت کا ایک جملہ عطیہ کر رہا ہوں. حیدرآباد کا سماعت والا مجموعہ ہے. یہ جو اللہ کی رسی ہے اور یہ جو اللہ کا رستہ ہے، یہ بیرونی رستہ اور بیرونی رسی نہیں ہے، یہ درونی ہے. یہ رستہ کسی مشرق اور مغرب میں نہیں جاتا، یہ رستہ دل اور دماغ کو جاتا. اگر تم نے دل اور دماغ کے رستے کو ڈھونڈ لیا تو تمہیں علی ملے گا، قرآن ملے گا، تمہیں مل جائے گا. اپنے اندر ڈھونڈو اس رسی کو. یہ درون کے اندر ہے، انسان کے اندر ہے یہ صراط جو جس میں باقی رہنا ہے. اللہ نے ہم سب کو صراط پر پیدا کیا ہے جسے فطرت کا نام بھی دیا گیا ہے. اللہ نے ہمیں اس رسی سے آشنا کیا ہے فطری طور پر کہ جسے حبل اللہ کہا ہے قرآن نے. میں مجسم کرنے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں. ہم سب علم کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ہم سب جہالت سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب شجاعت کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم سب بزدلی سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ جی ممکن ہے ہم خود بہت مضبوط نہ ہو لیکن جو بزدل ہوتا ہے اس سے بھی ہمیں پیار نہیں ہوتا. کہ جی بزدل سے ہمیں پیار نہیں ہے مگر ہمارا حال بھی اچھا نہیں ہے، وہ غلط بات ہے. ہم سب سخاوت کو پسند کرتے ہیں یا نہیں؟ چاہے خود ہو نہ ہو لیکن سخاوت کو پسند کرتے ہیں. ہم کنجوسوں سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں؟ یہ فطری بات ہے نا کہ ہم علم سے پیار کرتے ہیں موسیٰ بھائی، ہم شجاعت سے پیار کرتے ہیں، ہم سخاوت سے پیار کرتے ہیں، عزت والے لوگوں سے ہم پیار کرتے ہیں، ظالموں سے ہم نفرت کرتے ہیں، غیرت والے لوگوں سے. یہ جذبہ جو ہے علم سے محبت اور جہالت سے نفرت، سخاوت سے محبت اور کنجوسی سے نفرت، شجاعت سے محبت اور بزدلی سے نفرت، اس کے لیے کسی کالج میں جا کے پڑھنا ہے. یہ فطرت میں ہے یا نہیں؟ یہ ہمارے اندر ہے یا نہیں؟ یہ اندر سے ایک آواز آتی ہے، یہ درونی رستہ ہے. جب تمہیں اندر اہل بیت نہیں مل رہے، یہی تو صراط مستقیم ہے اور یہی تو حبل اللہ ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ہمیں علی اللہ نے اندر بنا کر عطا کیا ہے. خبردار اگر کوئی مولوی ملا، کوئی مبلغ، کوئی مقرر، کوئی خطیب اگر اچھے انداز سے نہیں پہنچا پا رہا ہے مولا علی کی ذات کو، تو اللہ نے تو پہلے ہی فطری طور پہ تمہیں علی سے آشنا کیا ہے، کمالات سے آشنا کیا ہے، محاسن سے آشنا کیا ہے. تمہیں علم سے محبت ہے اور جہالت سے نفرت ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ علی سے پیار نہ ہو؟ یا تو لاؤ علی کے مقابل کسی ایسے وجود کو کہ جس نے علی کو پڑھایا ہو. میرے مولا تو بار بار کہتے رہے من علمنی حرفا فقد سیرنی عبدا، جس نے مجھے ایک حرف سکھا دیا اس نے مجھے اپنا غلام بنا دیا. وہی تو آئے جو علی کو ایک حرف پڑھائے. علی تو اس کا غلام بننے کو تیار ہے. مگر تاریخ بشریت میں کوئی ایسا فرد نہیں ملا جس نے مولا علی کو کچھ پڑھایا. ہم نے اس حدیث کو اس زاویے سے دیکھا ہے کہ استادوں کی قدر کیا ہے، مگر اس زاویے سے بھی تو دیکھیں کہ مولا یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ کسی کو جرأت ہی نہیں ہے جو علی کو ایک حرف بھی پڑھا سکے. پڑھائے تو میں غلام ہونے کو تیار. تو یہ جو مولا نبی سے پوچھا یا رسول اللہ حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا علی. اور علی سے پوچھا گیا یا علی حبل اللہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن. نبی اور علی کی بات کو ملاؤ گے تو قرآن اور علی کی دو ڈوریں بنیں گی جو رسی بنائیں گے. قرآن اور علی کو جوڑ دیا جائے تاکہ اللہ تک پہنچنے کا ایک رستہ قرار پائے. اور عزیزان گرامی،
مولا سے زیادہ بہتر قرآن کو سمجھانے والا کوئی اور نہیں، اس لیے کہ قرآن علی عین قرآن ہے۔ کوئی اگر قرآن بغیر علی کے سمجھنا چاہے تو وہ قرآن کی بھی توہین کر رہا ہے، وہ علی مولا کی بھی توہین کر رہا ہے۔ ایک جنگ کے خاتمے پر مال غنیمت تقسیم ہونے لگا، سرکار نے فرمایا اتنا فلاں کو اتنا فلاں کو، تو ایک صحابی آ گیا سامنے اور کہنے لگا کہ ما عدلتا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ نے عدالت نہیں کی۔ ایسے بھی تھے تو فغضب غضبا شدیدا واحمر وجهه، سرکار نے جب یہ جملہ سنا نا کہ جب سنا کے کہا کہ آپ نے ما عدلتا یا رسول اللہ، آپ نے عدل نہیں کیا، سرکار کے چہرے مبارک کا رنگ احمر سرخ ہو گیا، غضبا غضبا شدیدا، اور شدید غصے کی کیفیت میں اور ناراضگی کی کیفیت میں آپ نے فرمایا من یعدل ان لم یعدل اللہ ورسولہ، اگر اللہ اور اللہ کا رسول ہی عادل نہیں ہے تو پھر عادل کون ہے؟ یعنی اللہ کے رسول کو تم کہہ رہے ہو کہ اس نے عدالت نہیں کی، پھر کون عادل ہے؟ ایسے ہی جب میرے مولا 6 مہینے کے بعد قرآن کی تفسیر لے کر آئے، علامہ سیوطی نے اسے لکھا ہے کہ مولا نے رضا اتار دی تھی اپنے شانے سے بعد از رحمت سرکار کو جہاں، اور فرمایا تھا کہ میں نے نبی سے عہد کیا تھا کہ میں دوش برابا نہیں لوں گا جب تک نبی کے بتائے ہوئے قرآن کی تفسیر کو مکمل لکھنا نہیں۔ پیغام بھیجا تھا حضرت نے کہ آپ ہماری بحث نہیں کر رہے، آپ آ نہیں رہے، دربار میں نہیں آ رہے، ملاقاتوں کے لیے نہیں آ رہے، تو حضرت نے فرمایا میں نے نبی سے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک قرآن کی تفسیر مکمل نہیں لکھ لوں گا، جو نبی نے مجھے بتایا کہ فلاں آیت کہاں نازل ہوئی اور فلاں آیت کا مطلب کیا ہے، اس وقت تک میں آبادوش میں نہیں لوں گا، یعنی باہر نہیں آؤں گا، سوائے نماز کے میں آبادوش میں نہیں لوں گا، یہ میں نے عہد کیا ہوا ہے، تو میں قرآن جمع کر رہا ہوں۔ اور پھر 6 مہینے کے بعد مولا کہنا، بعض روایات کا حصہ ہے کہ بوری تھی جس کے اندر کھال پر اور مختلف تختیوں پر مولا نے وہ لکھا تھا، مختلف بڑے پتوں کے اوپر مولا نے لکھا تھا، اور وہ مولا بوری پر کر لے کر آئے تھے اور فرمایا یہ ہے وہ جو میں نے 6 مہینے میں نبی مکرم نے جو مجھے بتایا تھا وہ میں لے کر آیا۔ تو جواب دیا گیا کہ ہمیں نہیں چاہیے، واپس لے جاؤ۔ مولا وہ قرآن جو تفسیر قرآن ہے وہ مولا لے گئے، مگر علم علی منتقل ہوا امام حسن پھر امام حسین تک، یہاں تک کہ امام وقت کے پاس وہ مولا علی کی لکھی ہوئی تفسیر ہے، اور جب امام ظہور فرمائیں گے تو وہ لے کر آئیں گے۔ میں تو رو اس لیے رہا ہوں، کہ اتنا بڑا ذخیرہ علم، اور لکھا ہے علامہ سیوطی نے کہ کاش وہ علی کا لکھا ہوا تفسیر قرآن، وہ علی کی لکھی ہوئی تحریر امت کو نصیب ہو جاتی تو سمندر علم ہوتا۔ یہ تو علی سے لیا نہیں گیا ہے تو نہج البلاغہ بن گئی، مولا علی سے اگر لیا گیا ہوتا نا تو نہج البلاغہ 85 نہج البلاغہ بنتی، ابھی ایک جلد ہم سے ہضم نہیں ہو رہی ہے، اتنا سمندر معرفت ہے اسے سمجھنا، اس کو پڑھنا مشکل ہے، ایک جلد ہم سے ہم نہیں سنبھال پا رہے، اتنا ذخیرہ علم ہے۔ اور یہ وہ ہے کہ مولا سے مانگا نہیں کیا، مولا نے خود دیا ہے، اور جو لے کر آئی مولا وہ لیا نہیں کیا، لہذا علی مولا نے وہ اپنے گھر میں رکھا اور بچوں تک منتقل کرتے رہے۔ سیوطی فرماتے ہیں اہل سنت عالم دین کہ کاش وہ علی کا لکھا ہوا قرآن، وہ تفسیر قرآن ہم تک پہنچتا تو آج سمندر علم ہوتا مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ نقصان ہوا علی سے دور رہنے میں یا کسی کو فائدہ ہو گیا؟ پوری امت اسلامیہ کو نقصان شدید کا سامنا ہے۔ الجھے ہوئے لوگ روزانہ رنگ بدلتے ہیں،
روزانہ اپنے حلیے بدلتے ہیں، روزانہ نظریے بدلتے ہیں، بلکہ در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں اس لیے کہ مولا علی سے قرآن کی تفسیر نہیں سیکھی۔ اب بھی یہ جو ہم مجلس کرتے ہیں، یہ جو ہم گریہ کرتے ہیں، یہ جو ہم امام بارگاہ سجاتے ہیں، یہ در حقیقت ایک اعلان ہے، ایک استعارہ ہے، ایک سنگ میل ہے۔ بھائی اگر حیدرآباد میں مثلاً 50 امام بارگاہ ہیں تو یہ 50 کے 50 حسین نہیں ہے، حسین تک پہنچنے کا سنگ میل ہے۔ بے شک تم انہیں دیکھو تو تمہیں سلوات پڑھنا محمد والا۔ اور اذان دیتے رہو، یہ مجلس عزائے امام حسین اذان ہے علی کی طرف بلانے کی۔ اذان دیتے رہو، اذان کہتے رہو، ایک نہ ایک دن صفیں درست ہو جائیں گے، ایک نہ ایک دن رونق بڑھ جائے گی، اور الحمدللہ رونق میں اضافہ بھی ہے اور کل سے آج بہتر بھی ہے۔ قرآن اور علی مولا، یہ جیسے قرآن سے نقصان اٹھاتی ہے ایک تعداد، ایسے ہی مولا کائنات سے بھی ایک تعداد سوائے نقصان کے کچھ نہیں ملتا۔ لہذا جتنے بھی مومنین ہیں وہ علی کے نام سے سرور پاتے ہیں، اور جتنے ہی کافر اور فاجر اور مشرک اور ظالم ہیں وہ علی کے نام سے ڈرتے ہیں اور گھبراتے ہیں۔ ضروری بھی نہیں ہے کہ کوئی دور ہو تو وہ علی سے فائدہ نہ اٹھائے، اور کوئی قریب ہو تو وہی علی سے فائدہ اٹھائے۔ ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے جو اویس قرنی ہے مگر علی سے فائدہ اٹھاتا ہے، اور ہم نے عمرو عاص جیسا آدمی بھی دیکھا جو علی کے قریب ہے مگر علی سے ڈرتا ہے، نقصان اٹھانے والا اس نے معیار نہیں ہے، قرب روح ہی معیار ہے۔ اپنی روحوں کو مولا کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو اس ذات سے استفادہ رہے گا۔ عزیزو، قرآن ہمارے لیے علم کا ایک ذخیرہ ہے۔ کیا کریں کہ قرآن خوانی اور قرآن فہمی میں اضافہ ہو۔ آج جدید دور ہے، بہت آسان ہو گیا ہے، بچوں اور جوانوں سے کہہ رہا ہوں، چلے جاؤ آج جدید رستوں کے اوپر جہاں قرآن مجید سمجھنا اور پڑھنا آسان ہو گیا ہے۔ اب عذر نہیں ہے ہمارے پاس کہ کوئی پڑھانے والا نہیں تھا، ہمارے علاقے میں عالم دین نہیں تھا، ہمیں قاری قرآن نہیں ملا۔ تمہارے موبائلوں کے اندر وہ ایپ بنے ہوئے ہیں، وہ انگلش کا ایپ بول رہا ہوں، وہ تمہارے موبائلوں میں وہ سسٹم ڈلے ہوئے ہیں، سافٹ ویئر ڈلے ہوئے ہیں، اور تم آرام سے ڈاؤن لوڈ کر لو گے یوٹیوب سے اور مثال کے طور پہ گوگل سے، اور اس کے بعد تم گھر میں بیٹھ کے قرآن، تو اپنے گھر میں قرآن پڑھنا اس کے لیے وقت مجھے لگانا پڑے گا، اور تب جا کر میں قرآن سے جتنا قریب ہوں گا اتنا مولا کائنات سے محبت ملے گا۔ یہ ہماری ہدایت کے لیے اللہ نے نازل کیا ہے، اس کا فائدہ ہی مومن کو ہونا ہے اور اس کا نقصان ظالم کو ہونا ہے۔ ایک اور بات تکراری ضرور ہے مگر سنتے جائیے، اور بات بچوں سے اور جوانوں سے جڑی ہے کہ اپنے مزاج میں ظلم و زیادتی کا جو گزر ہے اس کا رستہ بدلیے۔ جو ظلم و زیادتی کے گزر گاہیں ہیں ہمارے وجود کے اندر، ان کے رستے بند کیجیے، ان کی گلیوں کو بند کر دیجیے، ان کے رستوں کو مضبوط کر دیجیے۔ زیادہ جلدی سارے کام نہیں کر سکتے تو کچھ بیریئر لگائیے، کچھ رکاوٹیں لگائیے۔ اپنے مزاج سے ظلم و زیادتی کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ یہ بھی ظلم کی ایک نظیر ہے کہ میں دھول اڑاتی ہوئی گاڑی کے اندر، کہ گاڑی اتنی تیز جا رہی ہے، دھول اڑ رہی ہے، اور جو بیچارہ سائیکل والا برابر سے گزر رہا ہے، اس کے منہ پر اگر میری گاڑی کی دھول چلی گئی تو کل قیامت میں مجھے روک لے گا۔ جی یہ روک لے گا کل قیامت میں، پہلے ابھی میں روکیے، ان کا ہاتھ میرا ہاتھ ان کی گردن میں ہے۔ ظلم کی یہ بھی تو ایک تصویر ہے کہ میں کسی کے پالش ہوئے میں جوتے کے اوپر اپنا جوتا رکھ کے اس کے جوتے کو خراب کر کے چلا جاؤں، اور میں یہ بھی نہ سوچوں کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی۔ بات یہاں سے کریں تو بڑے ظلم رکیں گے۔ ہم ایسے بھی عزیزان گرامی صفر سے اور زیرو سے شروع ہونے والے لوگ ہیں، ہم آسمان پر جاتے نہیں ہیں جو گر پڑے، ہم یہاں سے وہاں جانے کا ذوق رکھتے ہیں، ہم چھلانگیں لگانے والے لوگ نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں 2 رکعت اور وقتی امام عادل ہونا چاہیے، ہم کہتے ہیں
عادل ہونا چاہیے. جن کے ہاں 2 رکعتی امام عادل ہو ان کے ہاں مطلق امام کتنا معصوم ہوگا. بات نیچے سے شروع ہونی چاہیے. اور جن کے ہاں امام ہی عادل نہ ہو, خلیفہ ہی عادل نہ ہو, یہ کہا جاتا ہے کسی کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. صلو خلف اللہ امام, صلوات پڑھے محمد وآلہ. لہذا چھوٹے چھوٹے ظلموں کی طرف میرے بچوں جوانوں, مجلس موت کی ہے, میں وعظ اور نصیحت کی مجلس ہے, اس لیے چند جملے کہہ رہا ہوں. چھوٹے چھوٹے ظلم جو ہم اپنی زندگیوں میں بغیر توجہ کیے ہوئے, کچھ احساس ہی نہیں ہوتا جو ہم ظلم اور زیادتی کر جاتے ہیں, ان کی شناسائی پہلے اپنی زندگی میں کروں. میں طالب علم ہوں اور رہا ہوں ہاسٹل میں. جو عرفاء اور اہل دل اساتذہ ہوتے ہیں, رات کے 2 بجے اگر انہیں طہارت کے لیے اپنے حجرے سے نکل کر مثلاً بیت الخلاء کی طرف جانا ہے, تو وہ جو پٹاخ پٹاخ چپلیں جوتوں کی آوازیں, وہ سارا ہاسٹل جاگ رہا ہے, بار بار بچے سوتے ہوئے اٹھ رہے کے ساتھ دوڑ جا رہا ہے, یہ تیز تیز دوڑ کر. تو یہ جو اہل دل ہوتے ہیں وہ جوتیاں اپنے ہاتھ میں لے لیتے ہیں کہ کہیں میرے جوتے کی آواز سے کوئی طالب علم سوتے ہوئے اٹھ نہ جائے, یا اس کی عبادت میں یا اس کی مطالعے میں خلل نہ آ جائے. کل قیامت میں یہ والی میری آوازیں مجھے تنگ کریں گی. ظلم اور زیادتی کی مثالیں اپنی زندگیوں میں مجھے ایسے ڈھونڈنی چاہیے. میں کہاں کہاں زیادتیاں کر رہا ہوں, کہاں کہاں ظلم کر رہا ہوں. اگر میں نے چھوٹی چھوٹی مثالوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دی تو بڑی بڑی مثالیں آہستہ آہستہ خود بخود کنٹرول ہو جائیں. کسی کے ساتھ زیادتی اللہ کے چاہنے والوں کا شیور نہیں. کسی پہ ظلم, کسی کا حق اپنی گردن پہ لینا. عزیزو, سن کے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ معلوم ہو جائے فریج میں رکھی ہوئی چیز خالی تھا. کس کی تھی کھائی, میں کیا پتا کس کی تھی رکھی تھی خالی. تم نے پوچھا نہیں کسی کی چیز کھا لے. یہ جو وضو کے لیے ہم کسی اور کی جوتی پہن کے واش روم جا کر وضو کرتے ہیں, وضو پاتے رہے. ہماری مسجدوں میں جوتی کو اتار کے مسجد میں گیا, اب میرا مثال کے طور پہ مجھے ضرورت پڑی کہ میں وضو کروں جا کر, تو میں نے وہ جو جوتی پڑی تھی, جو بھی پڑی تھی پہن لی اور جا کے طہارت کر کے آیا, وضو کر کے آیا. وضو پاتے رہے, وضو پاتے رہے تو نماز بھی پاتے رہے. جس کا مقدمہ ہی ٹھیک نہیں ہے اس کی عمارت بھی ٹھیک نہیں ہے. یہ کتنی سامنے کی بات ہے, چھوٹی سی بات ہے, مگر ہم اپنی نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں, اپنی عبادتوں کو ضائع کر رہے ہیں. ایک چھوٹی سی زیادتی نے اللہ کی عبادت بھی ضائع کر دی. اللہ کو عبادت نہیں چاہیے جو مخلوق کے ساتھ ظلم کے ساتھ انجام پائے. تو آغاز کریں, وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. ظالموں کو قرآن سے سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ملے گا. لہذا ظلم اپنی زندگی سے, بس ایک نقطہ اگر آج کی اس مجلس کا حاصل میرے کم سے ساتھی لے جائیں اور بزرگ مجھے دعا دے دیں, وہ یہ کہ اپنی زندگیوں سے ظلم کا خاتمہ, زیادتیوں کا خاتمہ کرنا ہے. زوجہ کے ساتھ زیادتی, بچوں کے ساتھ زیادتی, جی اہل خانہ کے ساتھ, خاندان والوں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ. اتنی اونچی آواز میں کوئی ایسی چیز میں اپنے گھر میں چلاؤں جو جائز بھی ہو, ناجائز کو تو ویسے نہیں چلانا. اور پڑوسیوں کی عبادت میں خلل آ رہا ہے, پڑوسیوں کے آرام میں خلل آ رہا ہے. اور میں رستے میں ایسے گاڑی کھڑی کر کے چلا گیا کہ مثال کے طور پہ جانے والوں کو نقصان ہو رہا ہے, تنگ ہو رہے ہیں, پریشان ہو رہے ہیں. اور میں اپنا گھر دھو رہا تھا اور میں نے کسی اور کے گھر میں پانی ڈال دیا. اور بعد میں تو جو حقوق العباد اور یہ جو زیادتیوں اور ظلم کے سلسلے ہیں, کسی کا حق بھی اگر میں نے اپنی گردن میں لے لیا, کل قیامت میں دوڑتا جا رہا ہوں گا جنت کی طرف, چاہے مجھے ایک دن کے لیے روک لیا جائے, روکا جائے گا. برزخ ہے, ہماری مولا فرماتے ہیں برزخ کا انتظام کر کے ہو, قدم قدم پہ روکا جائے گا. ماچس کی تیلی بھی شہید آیت اللہ دستغیر لکھتے ہیں, ایک لکڑیوں کا گٹھڑ اٹھا کر انسان جا رہا تھا, تو پیچھے چلنے والے لوگوں میں سے کسی ایک نے ایک تن کر کھینچا اس سے اور اسے باریک کر کے خلال کر لگا, مر گیا. اپنے زندہ دوست کے خواب میں آیا, کیا دیکھا کہ ایک محل ہے جس میں بیٹھا ہے,
حوریں اور غلمان اور تکیے اور غلاف اور کھانے اور غذائیں اور پھول اور پودے اس کے اطراف میں، مگر ہر کچھ دیر کے بعد چیخ مار کے بے چینی کا اظہار کرتا ہے۔ پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے پاس تو اتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، تم روتے کیوں، چیختے کیوں؟ تو اپنے پیروں پہ ڈلے ہوئے کپڑے کو ہٹایا، ایک سانپ بھی یہاں لگایا اور کچھ دیر کے بعد اس کی جان پر ڈستا ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے کہ یہ وہ دن کا ہے؟ میں رستے میں سے ایک بندے کی لکڑی اس کے سر پہ رکھے ہوئے گٹھڑ میں سے ایک لکڑی لی، اس کا دل کا بنا کے خلال کیا، وہ یہ خلال کر چکا، وہ اس لکڑی کا ٹکڑا ہے جو سانپ بن کے بیٹھا۔ کہا تم مجھ پر مہربانی فرماؤ، فلاں جگہ رہتا ہے، اس سے جا کے قوم میں معاف کر۔ خاص طور پر عزیزانی گرامی، پیسے کا ظلم تو، کسی کا مال کھانے کا ظلم تو علی کے چاہنے والے بند ہوتے ہیں۔ کسی کا مال کھا کر یاد ہی نہ ہو کہ واپس بھی دینا ہے۔ اچھا یہ تو وہ کہ جو مانگا تھا اور دیا تھا، وہ جو پتہ ہی نہیں ہے۔ ظلم اور زیادتی کرنے والا شیعہ نہیں ہو سکتا، کوئی مولا ہی نہیں ہو سکتا۔ چلیے اپنے ذہنوں کو کربلا لے چلیے، اس لیے کہ اس گھرانے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، جنہیں ہم رو رہے ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا ہے۔ تو جب ہم ظلم پر رو رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم خود بھی ظلم کریں؟ سب سے زیادہ مظلوم پہ رونے والوں کو ظلم سے نفرت ہونی چاہیے، زیادتیوں سے نفرت ہونی چاہیے، تب ماحول علی پسند بنے گا۔ ایک باپ کی مجلس سے توہین ہے۔ یوں تو کربلا میں پیاسے سہی تھے اور ایسے ایسے پیاسے تھے کہ کوئی پوچھے جناب سکینہ کے دل سے کہ اصغر کے جھولے میں تڑپنے کو جناب سکینہ نے کیسے آگے بابا سے بیان کیا۔ بعض علماء خطبہ نے پڑھا کہ جناب سکینہ نے کوئی خیمہ چھوڑا نہیں تھا، ہر خیمے میں جاتی تھی اور اس خیمے کی بیوی سے کہتی تھی آپ کے حجرے میں، آپ کے خیمے میں چند قطرے پانی کے ہیں، میرا بھائی مر جائے گا، میرا بھائی علی اصغر اس دنیا سے چلے گئے۔ امام حسین کو بھی علی اصغر کے تڑپنے کا اتنا احساس تھا۔ ننھا سا بچہ، ایک کلی سا جو ابھی پوری طرح پھول بنا بھی نہیں ہے، اسے ایک جوان کہنے لگا ہمارے یہاں عشرے میں محرم میں مچھلی نہیں تلی جاتی، گھر کی بڑی بوڑھیاں مکتی ہیں مچھلی بھی کھاؤ، کیا شریعت کا حکم ہے؟ میں نے کہا جی شریعت میں تو حلال ہوگا مگر عقیدت میں حلال نہیں ہوگا، اس لیے کہ امام حسین نے علی اصغر کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں اما ترانا کیفا یتلذذ، جو لفظ استعمال کیا ہے نا امام حسین نے، کیا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے اور منہ بند کر رہا ہے؟ یہ یتلذذ کی کیفیت مچھلی پر اس وقت آتی ہے جب اس میں تڑپنے کی سکت نہیں رہتی، جب اس میں پٹکنے کی، اپنے آپ کو زمین پہ اچھال کے پٹکنے کی سکت نہیں رہتی۔ آخری لمحہ ہوتا ہے مچھلی کا جب اس کا دم نکل رہا ہوتا ہے، جب وہ منہ کھولتی اور بند کرتی ہے، بس کچھ دیر کے بعد اب وہ یہ بھی نہیں کر پائے گی۔ امام نے علی اصغر کے آخری شہادت سے پہلے کے مرحلے کو فرمایا دیکھ نہیں رہے میرا بچہ مچھلی کی طرح منہ کھول رہا ہے، لیکن کیا ہوا؟ کیا پانی پلا دیا گیا؟ ایک تیر سے شعبہ تھا جو علی اصغر کے گلے میں آیا، اور جناب رباب پر سلام بھیجیے کہ جب اس حالت میں بچے کا لاشن دیکھا تو ننھے ننھے لبوں پر پیار کرتے ہوئے کہا یا بنیا مثلو کا ینہر، اے میرے لال کیا تجھ جیسا کو نہر کیا جاتا ہے؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہیں۔
چند منزلیں مجھے مصائب بھی لینی ہے۔ کربلا میں یوں تو پیاسا علی اصغر بھی ہے، کربلا میں یوں تو پیاسی خود جناب سکینہ بھی ہے۔ قربان جائیں اس بی بی کی سمجھداری پر، معرفت کا کمال ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے، کمال معرفت وجود ہے جناب سکینہ کا۔ کہیں نہیں ملتا کہ جناب سکینہ نے کسی سے پانی مانگا ہو، اپنے لیے پانی مانگا ہو، خود بھی پیاسی ہیں۔ قربان جائیں اس بی بی پر انتہائی وقار کے ساتھ زلجلہ کو دیکھ کر قدم اٹھائے، ورنہ بچہ زمین پہ گر جائے، اس کی کیفیت بدل جائے۔ بابا کا گھوڑا خالی آیا ہے، آگے جا کے یہ نہیں کہا کہ یہ بتاؤ میرے بابا کو کہاں چھوڑا ہے، بلکہ پوچھا یہ بتاؤ میرے بابا کو پانی پلا کے مارا، میرا بابا پیاسا بہت ہے۔ کربلا کے میدان میں سب پیاسے تھے، مگر جو پیاس امام حسین کی پیاس، وہ کسی اور کی پیاس نہیں تھی۔ اور امام کو ولادت سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے، امام حسین کی جو کیفیت تھی وہ شدت عطش کی کیفیت تھی۔ ایک دن جناب زہرا نے مولا علی سے کہا، یا علی یہ جو بچہ میرے شکم میں ہے یہ مجھ سے باتیں کرتا ہے، اور یا علی اس سے پہلے کہ مجھے پیاس لگے یہ کہتا ہے اب ماں میں پیاس ہے۔ کربلا کے میدان میں حسین کی پیاس کا احساس جناب زینب کو بھی تھا، جناب سکینہ کو بھی تھا، امام سجاد کو بھی تھا۔ امام سجاد نے قبر حسین پر یہ نہیں لکھا ھذا قبر الحسین الذی قتلوا مظلوما، یہ اس کی قبر ہے جسے مظلوم مارا گیا، نہیں لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے غریب مارا گیا، لکھا یہ اس کی قبر ہے جسے پیاسا مارا گیا۔ الذی قتلوا عطشانا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجلس ہو گئی زیادہ ہو، میرے حصے کا بیان مکمل ہو گیا، بس ایک منظر اور دیکھ لیجئے، اور وہ منظر وہ ہے کہ جب بیٹا باپ کے لاشے پر آیا، امام حسین کے لاشے پہ جب امام سجاد آئے، اللہ کسی بیٹے کو باپ کا ایسا لاشا نہ دکھائے۔ امام کا حال متغیر تھا، میرے مولا کے بدن پہ گھوڑے دوڑائے جا چکے تھے۔ امام سجاد نے بابا کا لاشا دیکھا تو روح پرواز کرنے کو تھی، جناب زینب کو نے خود کو گھوڑے سے سواری سے گرا دیا، آگے بڑھ کر کہا زین العابدین کیا حال ہے تمہارا؟ فرمایا پھوپھی ماں 2 قدم آگے آئی اور بابا کا لاشا دیکھیے۔ اب جناب زینب نے کیا دیکھا کہ لاشا حسین کا پہچانا نہیں جا رہا، قتلوہ اربا اربا، جوڑ جوڑ حسین کہہ رہا ہے۔ میری بیوی نے امام حسین کو دیکھ کر کہا انت اخی زینب، تم ہی ہو حسین جو زینب کا بھائی؟ اور پھر بدھے ہوئے ہاتھوں سے بھائی کا لاشا اٹھایا اور آسمان کی طرف دیکھتے ہیں فرمایا اللہم تقبل منا ھذا القربان، یا اللہ ہم اہل بیت سے اس قربانی کو قبول کر لے۔ ہمارے پاس حسین سے پڑھ کر دینے کے لیے کوئی ہدیہ نہیں تھا، علی کی بیٹی ہدیہ پیش کر رہی ہے، میرا بھائی کربلا میں پیاسا اللہ رحمت اللہ العالمین۔ یا اللہ ان نوازوں پر رحمت نازل فرما، رونے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا مرحوم مغفور سیدنا حسین نقوی کے درجات کو بلند فرما، انہیں اس عالم میں آسانیاں عطا فرما، چین عطا فرما، سکون عطا فرما، ان کے خانوادے کو ان کے لیے کار خیر کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل فرما۔ گزارش کروں گا تمام مریضوں کی شفا یابی کے لیے اور ہمارے بھائی عزیز علی رضا نقوی شاہد حسین نقوی کے فرزند بیمار ہیں، اسی طرح ان کی والدہ بزرگ ہیں، ان کی خالہ بزرگ ہیں، اس گھر میں جو اور بزرگ خواتین اور بزرگ مرد ہیں، اسی طرح جو بھی آپ کے